غزہ میں جنگ بندی اسلامی ممالک کا اجلاس آج ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ مسلم رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت سعودی عرب، انڈونیشیا کے سربراہان شرکت کریں گے۔ ترکیہ، مصر، امارات، اردن کے سربراہ بھی شریک ہوں گے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی صدر غزہ میں گورننس اور امن سے متعلق تجویز پیش کریں گے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ مسلم اور عرب ممالک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے۔ امریکہ کی خواہش ہے کہ عرب اور مسلم ممالک غزہ میں اقتدار کی منتقلی اور بحالی کے لیے رقوم بھی دیں۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں موجود۔ وزیر اعظم 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ شہباز شریف صدر عالمی بینک اور IMF سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کشمیریوں اور فلسطینیوں کے حق خود ارادیت پر زور دیں گے۔ وزیر اعظم دہشت گردی، ماحولیاتی تبدیلی اور اسلاموفوبیا سمیت عالمی مسائل پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ سیلاب سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے۔ 528 کیمپس کی تیاری تھی، صرف 17 کو فعال کرنا پڑا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا کوٹری پر 3,86,000 کیوسک پانی ہے، کوٹری پر پانی مزید بڑھے گا۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ انتقال کر گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کی جانب سے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ کے انتقال کی تصدیق۔ مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ طویل عرصے سے علیل تھے۔ صدر زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تعزیت۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے اقدامات جاری ہیں۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ DGPDM پنجاب عرفان علی کاٹیا نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بھی پانی کی سطح میں واضح کمی ہوئی۔ دریائے ستلج میں درمیانی سے نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے حالیہ ہفتے کے دوران خواتین کو پنک سکوٹیز فراہم کرنے کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اہم اجلاس میں پنک سکوٹیز پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ یہ سہولت خواتین کے لیے ایک انقلابی قدم ہے۔ خواتین کو روزانہ کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی، وقت کی بچت، سفری اخراجات میں کمی کے ساتھ خواتین کو ایک محفوظ اور باوقار سفر میسر آئے گا۔ یہ اسکیم خاص طور پر ان خواتین کے لیے ہے جو روزانہ تعلیم، ملازمت یا دیگر ضروریات کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ پر انحصار کرتی ہیں۔ سندھ حکومت کا شہریوں کی سہولت کے لیے بڑا قدم۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اجراء کی فیس ختم کرنے پر غور۔ یونین کونسلز اور یونین کمیٹی سے جاری ہونے والے ڈیتھ سرٹیفکیٹس اب مفت فراہم کرنے کی تجویز ہے۔ محکمہ بلدیات سندھ نے اسمبلی صوبائی کابینہ کو بھجوا دی۔ صوبائی کابینہ آج فیصلہ کرے گی۔ IMF کے ساتھ قرض پروگرام کے تحت اگلی قسط کے لیے مذاکرات۔ IMF مشن کا 25 ستمبر سے 8 اکتوبر تک دورہ پاکستان شیڈیول۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ وزارت خزانہ، توانائی، منصوبہ بندی، اسٹیٹ بینک کے ساتھ مذاکرات ایجنڈے کا حصہ۔ IMF جائزہ مشن کے صوبائی حکومتوں سے بھی الگ الگ مذاکرات شیڈیول۔ مشن کے دورہ پاکستان کے لیے ورکنگ حتمی مرحلے میں داخل۔ سیلاب کی تباہ کاریوں اور متاثرین کے لیے ریلیف بارے بھی تجاویز پیش ہوں گی۔ پاکستان میں ہر سال 2000 لڑکیاں سروائیکل کینسر کا شکار ہو رہی ہیں۔ 75 سے 80% بچیاں جان کی بازی ہار جاتی ہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ دنیا بھر میں 8 لاکھ خواتین سالانہ اس کینسر میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ہر 1 منٹ بعد ایک خاتون اس کینسر کی مریض بنتی ہے۔ ہر 2 منٹ بعد ایک خاتون سروائیکل کینسر سے جان گنوا دیتی ہے۔ ہم اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اس مرض سے بچا سکتے ہیں۔ بیماریوں سے بچاؤ ہی اصل کامیابی ہے۔ ہسپتالوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے قوانین بنانا ہوں گے۔ ڈرگ کورٹ لاہور نے ٹک ٹاکر حکیم شہزاد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ آئندہ پیشی پر 24 ستمبر کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔
عدالتی احکامات کے باوجود حکیم شہزاد کو عدالت میں پیش نہ ہونے پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ حکیم شہزاد پر غیر قانونی اشتہار اور بغیر لائسنس ادویات کی فروخت پر مقدمات درج ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں مزید فوجی دستے داخل کر دیے۔ تازہ حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں امداد کے منتظر 3 فلسطینی بھی اسرائیلی فوج کی دہشت گردی کا نشانہ بن گئے۔ اسرائیلی فوج نے شاتی پناہ گزین کیمپ سمیت مختلف رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ فلسطین کو تسلیم نہ کرنے پر اٹلی میں مظاہرے پھوٹ پڑے، 60 اہلکار زخمی۔ میلان میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ پولیس نے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ وینس، جنیوا، لیورنو اور تریستے کی بندرگاہوں پر بھی اسرائیل کو اسلحے کی ترسیل روکنے کے لیے احتجاج۔ بولونیا میں ہائی وے بلاک کر دی گئی۔ روم میں ہزاروں افراد نے ریلوے اسٹیشن کے باہر مارچ کیا، جس سے مرکزی رنگ روڈ بند ہو گئی۔ نیپلز میں بھی جھڑپوں کے دوران مظاہرین نے ریلوے ٹریک پر قبضہ کر کے ٹرین سروس متاثر کی۔ وزیر اعظم جورجیا میلونی نے مظاہروں کو شرمناک قرار دے دیا۔ غزہ جانے والے امدادی بیڑے فلوٹیلا کو بحری ناکہ بندی توڑنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کسی بھی جہاز کو جنگی علاقے میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے الزام عائد کیا کہ فلوٹیلا حماس کے مقاصد پورے کرنے کے لیے منظم کیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا کہ جہازوں کو اسرائیل کی بندرگاہ اسقلان پر لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جہاں سے امداد غزہ منتقل کی جا سکتی ہے۔ غزہ کی جانب رواں فلوٹیلا اگلے 7 روز میں غزہ پہنچ جائے گا۔ سپر طوفان راگاسا 285 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بابویان جزائر سے ٹکرا گیا۔ فلپائن میں بھی تباہی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق طوفان کے باعث سمندر کی لہریں 10 فٹ تک بلند ہو سکتی ہیں۔ فلپائن کے ساحلی علاقوں سے ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ اسکول اور دفاتر بند کر دیے گئے۔ روس پولینڈ اور بالٹک ریاستوں کے ساتھ الجھا تو ہم ان کا دفاع کریں گے، امریکہ کی روس کو دھمکی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے پولینڈ اور بالٹک ریاستوں کا دفاع کیا جائے گا، کیونکہ نیٹو اتحادی روس کی ممکنہ اشتعال انگیزی کا سخت جواب دینا چاہتے ہیں۔ جنوبی افریقہ نے دورہ پاکستان کے لیے پتے شو کر دیے۔ ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 اسکواڈ کا اعلان۔ ٹیمبا باؤما انجری کے باعث سیریز سے آؤٹ۔ کوئنٹن ڈی کوک کی اینٹری نیشنل کرکٹ میں واپسی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیسٹ ٹیم کی قیادت ایڈم ماکرم کریں گے۔ T20 ٹیم کی قیادت ڈیوڈ ملر کے سپرد۔ میتھیو بریٹیز ایک روزہ ٹیم کے کپتان ہوں گے۔